الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نعمة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين تاجدار ولایت ہے مولا علی تاجدار ولایت ہے مولا علی ان کے فضل و کرامت کی کیا بات ہے تاجدار ولایت ہے مولا علی آنکھو ذرا تاجدار ولایت ہے مولا علی تاجدار ولایت ہے مولا علی ان کے فضل و کرامت کی کیا بات ہے فاطمہ کے لیے جن کو رب نے چنا
فاطمہ کے لیے جن کو رب نے چنا مرتضیٰ کی سعادت کی کیا بات ہے فاطمہ کے لیے جن کو رب نے چنا فاطمہ کے لیے جن کو رب نے چنا مرتضیٰ کی سعادت کی کیا مار کا ہو بدر کا یا ہو احد کا مار کا ہو بدر کا یا ہو احد کا ان کے سر ہی شجاعت کا صحرا رہا کفر کو مات دیتے رہے ہر جگہ کفر کو مات دیتے رہے ہر جگہ ان کی شان شجاعت کی کیا بات ہے موضوع شجاعت مصطفیٰ نہ دیا کھول رہا ان کی شان شجاعت ان کی شان شجاعت میرا ساجد سہارا ہے مولا علی جڑا سمجھدا بھائی میرے سہارا مولا علی نے ہاتھ چوک ایک بار آخر سبحان اللہ میرا ساجد سہارا ہے مولا علی میرا ہر غم میں چارہ ہے مولا علی جن کے چہرے کو صدیق تکتے رہے جن کے چہرے کو صدیق تکتے رہے ان پہ اللہ کی رحمت کی کیا بات ہے جن کے چہرے کو صدیق تکتے رہے ان پہ اللہ کی رحمت کی کیا بات ہے اللہ جل مجدہ دی حمد و ثناء و بعد نبی اکرم شفیع معظم ہادی کل دانائے سبل مختار رسول مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم معزز و محترم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک دا تیسرا جمعہ اس دی خوبصورت ساعتاں دے اندر مرکزی جامعہ مسجد عطائے مصطفیٰ دے اندر حاضر ہیں دعا ہے اللہ کریم ساڑی سحاضری نو شرف قبولیت عطا فرمائے جتنے احباب دور و نزدیک تو تشریف لے کے آئے ہو اپنے دلہ میں جو نیک جائز تمنا لے کے آئے ہو اللہ ذکر علی المرتضیٰ دا صدقہ سب دیاں تمنا وانو پوریاں فرمائے گرامی قدر ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو مکہ پاک کو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے
کچھ وقت گزریا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر صحابہ اکرام نو جمع کیتا. کنہ دے گھر بھائی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے گھر دے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان نو جمع فرمایا. صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور آج سانو سارے انو جمع کرنے دا کی مقصد ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں آج میں تواڈے درمیان بھائی چارہ قائم کرنا ہے. کی کرنا ہے؟ بھائی چارہ جنہوں مواخات مدینہ آکھیا جاتا ہے. فرمایا تواڈے درمیان مواخات قائم کرنی. جی آقا جویں جناب دی مرضی جویں جناب دا حکم اسی مرنے واسطے تیار ہاں. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے یار غار نو فرمایا. فرمایا ابو بکر کھڑا ہو جا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے. آقا حکم فرمایا میرے قریب آ. حضرت ابو بکر صدیق نو سرکار نے قریب بلایا. نبی کریم علیہ السلام نے پھر اپنے غلام جناب سیدنا خارجہ بن زبیر نو فرمایا تو بھی میرے قریب آ جا. وہ بھی قریب آئے. میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق دا ہاتھ پھڑیا ادھر اس غلام دا ہاتھ پھڑ کے دوہاں دے ہتھاں نو انج ہتھاں وچ ہاتھ دیتے. فرمایا تو ایدہ پرائیں اے تیرا پرائیں. فرمایا تسی ایک دوسرے دے پراؤ. نبی کریم علیہ السلام نے پھر ویکھیا. فرمایا عمر کھڑا ہو جا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے. آقا حکم فرمایا قریب آ جا. حضرت عمر قریب آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلام عتبان ابن مالک تو بھی قریب آ. حضرت سیدنا عتبان ابن مالک نو بلایا. قریب آئے. جی آقا میرے آقا کریم علیہ السلام نے ادھر حضرت عمر دا ہاتھ پھڑیا ادھر اپنے غلام عتبان بن مالک دا ہاتھ پھڑیا تے ایک دوجے دے ہاتھ وچ انہاں دا ہاتھ دے کے فرمایا عمر تو عتبان دا پرائے عتبان تو عمر دا پرائے. بولیے سارے ایک باری کہہ دیجئے سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح. جی آقا فرمایا قریب آ جاؤ. حضرت ابو عبیدہ بن جراح قریب آئے. فرمایا سعد. جی آقا فرمایا تو بھی قریب آ جا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. آقا کریم علیہ السلام نے جناب سیدنا سعد بن معاذ تو جناب عمر بن خطاب انہاں دوہاں دے ہاتھ پڑے تے ایک دوسرے دے ہاتھاں میں ہاتھ دے کے فرمایا تسی آج تو بعد ایک دوسرے دے پرا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف. جی آقا فرمایا قریب آ جاؤ. حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے. فرمایا سعد بن ربی. جی آقا فرمایا تو بھی قریب آ جا. انہاں دوہاں دے ہاتھ پھڑ کے سرکار نے ایک دوسرے دے ہاتھ دیتے. فرمایا تسی آج تو بعد ایک دوسرے دے پرا ہو. حضرت سیدنا زبیر بن عوام نے بلایا. پھر سلمہ بن سلامہ یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بلایا. فرمایا قریب آ جاؤ. پھڑ کے ایک دوسرے دا ہاتھ ایک دوسرے دے ہاتھ دے کے فرمایا آج تو بعد تسی ایک دوسرے دے پراؤ. پھر جناب سیدنا کعب بن مالک نے بلایا. حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ نے بلایا. انہوں نے بلا کے ایک دوسرے دے ہاتھ دے کے فرمایا تو ایدہ پرائیں اے تیرا پرائیں. پھر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا سعد بن زید تو جناب عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے ہاتھ پھڑ کے فرمایا تسی ایک دوسرے دے پراؤ. پھر جناب سیدنا مصعب بن عمیر نے بلایا. پھر جناب سیدنا ابو ایوب انصاری نے بلایا. ہاتھ پھڑ کے ایک دوسرے دے ہاتھ دے کے فرمایا تسی ایک دوسرے دے پراؤ. پھر جناب ابو درداء نے بلایا. پھر جناب سیدنا سلمان فارسی نے بلایا. فرمایا تسی ایک دوسرے دے پراؤ. سیدنا ابو عبیہہ عبداللہ بن عبد الرحمن نے بلایا تے اپنے غلام جنہیں مصطفیٰ دی خاطر مکے دی آبادیاں تے مارا کھا دیاں حضرت سیدنا بلال حبشی نے بلایا. فرمایا تسی ایک دوسرے دے پراؤ. پھر جناب سیدنا زید بن حارثہ نے بلایا تے حضرت سیدنا امیر حمزہ نے بلایا. فرمایا تسی ایک دوسرے دے پراؤ. بولیے سارے بولیے ذرا سبحان اللہ. ادھر جدو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صحابہ اکرام دے درمیان بھائی چارہ قائم کروا دیتا. جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمانے نے
جامع ترمذی دی حدیث مبارک ہے، حدیث نمبر 1654 سیرت حلبیہ کے اندر علامہ امام برہان الدین حلبی نے لکھیا، فرماتے ہیں انی بن عمر قال اخا رسول اللہ بین اصحابہ فجاء علی تدمع عیناہ فقال یا رسول اللہ آخیت بین اصحابک ولم تآخی بینی و بین احد فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت اخی فی الدنیا والآخرہ او کما قال علیہ السلام۔ کریم آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق نو جناب خارجہ دا بھرا بنایا، جناب عمر نو عتبانی بن مالک دا بھرا بنایا، عبد الرحمن بن عوف نو جناب سعد بن معاذ دا بھرا بنایا، زبیر بن عوام نو سعد بن ربیع دا بھرا بنایا، کعب بن مالک نو جناب طلحہ بن عبید اللہ دا بھرا بنایا، جناب سیدنا زید بن حارثہ نو امیر حمزہ دا بھرا بنایا۔ میرے نبی نے ایک نو دوسرے دا بھرا بنا دیتا، اے جدو مواخات ہو گئی فرمانے نے نبی کریم نے غلام جناب مولا علی آگئے، سیدنا علی المرتضی آئے، فرمانے نے فجاء علی حضرت علی المرتضی سرکار دی بارگاہ وچ آئے تے جدو آئے تے کیفیت ایسی، فرمانے نے تدمع عیناہ جدو علی آئے نے نا اکھاں وچ آنسو ڈب ڈبا رہے سن، اکھاں وچ آنسو نکل دے پہنے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے غلام علی کی گل ہے تیریاں اکھاں وچ آنسو کیوں نے؟ عرض کرنے فقال یا رسول اللہ آخیت بین اصحابک ولم تواقی بینی و بین احد، ہاتھ جوڑ کے میں لج پالا تسی ایک نو دوجے دا بھرا بنا دیتا ہے، آقا مینوں کسے دا بھی بھرا نہیں جے بنایا، آقا سارے نو کسے نہ کسے دا تساں بھرا بنا دیتا ہے، لیکن آقا مینوں کسے دا بھی بھرا نہیں بنایا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے جب اپنے یار علی دا جملہ سنے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ میں فقال لہ رسول اللہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی میرے آجا، علی نو قریب بلا کے فرمایا فکر نہ کر، فرمایا علی آکھاں دے آئے کہ ہر ایک نو کسے نہ کسے دا بھرا بنائے تے مینوں نہیں بنایا، فرمایا سن لے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی سن لے تو نبی دا ایتھے بھی ویرے حشر وقت بھی نبی دی ویرے، فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ اور اس مقام تے میں کہہ سکنا نا کہ اے مقام مولا علی نو ملے آئے کہ میرے نبی نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو ایتھے بھی میرا پڑھائے اگے بھی میرا پڑھائے، پھر میں ایتھے کہہ سکنا وانا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخواہ میں لو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر دکھا میں لو، علی ورگا زمان۔ اس مقام تے کہہ سکنا ہو جو میں نو پتہ ہے جتھے مولا علی نبی دے ویر نے، عبداللہ ابن عباس بھی نبی دے ویر نے۔ یہ سٹیج سنیاں دے اس واسطے میں تھوڑی جی وانڈ کر جاؤں متے کو بعد چاکھے بھئی مولوی یہ کی کہہ گیا جتھے مولا علی سرکار نبی پاک دے چچا داد پائی نے، عبداللہ ابن عباس بھی چچا داد پائی نے، فضل بن عباس اے بھی مصطفیٰ کریم دے چچا داد پائی نے، سیدنا جعفر طیار اے بھی مصطفیٰ کریم دے چچا داد پائی نے، جناب عقیل بن ابی طالب اے بھی نبی پاک دے چچا داد پائی نے، پر اے تھے علی ورگا زمانے تے کوئی پیر دکھا میں لو، علی پاک محمد دا کوئی پیر دکھا میں لو، علی ورگا زمان۔
جدو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صحابہ دے درمیان مواخات قائم کی تھی، ادھر اللہ دا قرآن بولیا، تھوڑی سبحان اللہ آواز اس تو بھی تھلے آ جائے پھر بھی کوئی پریشانی نہیں، اللہ دا قرآن بولیا، اللہ فرما رہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ فرماتا ہے او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے، والذین آمنوا، او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے، وہاجروا تے جنہ ہجرت کی تھی، وجاہدوا تے جنہ جہاد کیتا ہے، فی سبیل اللہ اللہ دی راہ، فرمایا والذین اور او لوگ آووا ونصروا جنہ نے جگہ بھی دیتی ہے تے نال مدد بھی کیتی ہے، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا ایک تو سچے ایمان والے ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، فرمایا انہاں واسطے بخشش بھی ہے تے عزت والا رزق بھی اللہ نے رکھیا ہوا۔ اللہ اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جنہاں نے آپس کے اندر بھائی چارہ قائم کیتا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دیتے، فرمایا وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے، جنہاں نے ہجرت کی تھی جنہاں نے اللہ دی راہ میں جہاد کیتا، تے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ او نے جڑے مصطفیٰ دے نال ہر محاذ دے وچ اگے اگے رہنا۔ آج دے جمعۃ المبارک دے اندر حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دا تذکرہ کرنا ہے۔ حضرت سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ، آپ فرمانیاں نے جامع ترمذی جدی سے پاکے، آپ فرمانیاں نے قالت بعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیشا فیہم علی، نہیں اے نہیں سارے بولو ذرا پیار دے نال، جناب ام عطیہ فرمانیاں نے آقا کریم علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ کیتا، فرمانیاں نے جڑا لشکر سرکار نے روانہ کیتا، فیہم علی او دے وچ مولا علی بھی سن، وفیہم علی فرمایا او دے وچ مولا علی شیر خدا بھی سن، فرمانیاں نے تھوڑی جی دیر ہو گئی لشکر نو آن لگیا، فرمانیاں نے قالت فسمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو رافع یدیہ یقول اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ او کما قال، فرمانیاں نے جب لشکر نو آن لگیا تھوڑی جی دیر ہو گئی، فرمانیاں نے میں دیکھیا نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دوویں ہاتھ بلند کر لے، محدثین نے باب بننے نے کہ ہاتھ چک کے دعا منگتے، ہاتھ اٹھا کے دعا منگتے، او دے وچ اے روایت باب دے وچ اے روایت لے کے آئے، فرمانے نے جب نبی پاک علیہ السلام نے انج اپنے دوویں ہاتھ چکے، ہاتھ چک کے میرے نبی عرض کی کر دینے انرے اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، انرے یا اللہ میں نو اونی دیر تک وصال نہ دینی جب تک میں علی نو نہ ویکھ لواں، آئے آئے یا اللہ میرا اونی دیر تک وصال نہ ہوئے حتی ترینی علیہ، جنی دیر تک میں علی نو نہ ویکھ لواں، وائے علی تواڈے مقدرہ تو صدقے جاواں، سارا جگ آندا ہے
اسی نبی نو ویکھیے نبی نو ویکھیے واہ علی تھاڈے مقدرہ تو قربان نبی آندا یا اللہ اونی دیر تک مینوں وصال نہ دینی جب تک میں علی نو نہ ویکھ لواں جب تک میں علی نو نہ ویکھ لواں پھر میں ایتھے کہہ سکنا نہ یوں تو سارے صحابہ ہی خوش بخت ہیں یوں تو سارے صحابہ ہی خوش بخت ہیں پر علی کے مقدر کی کیا بات ایک منٹ سال بعد یہ دن آندے نے تے علی پاک دا ذکر بارہا مرتبہ سی کر دے رہنے الحمدللہ ہوئے جو سننی کیوں جی ذکر پاک جیسی کر دے رہنے پر ایس دن دے اندر جمعہ شریف تو ماہ مقدس رمضان مبارک دا مہینہ ہوئے تے اے دے ذکر علی اگے پیچھے بھی کریے تے ثواب تے ہوندہ ہے پر اس مہینے وچ ذکر کریے تے ثواب چوکھا ہوندہ ہے ثواب چوکھا ہوندہ ہے ہن میں اے تے نہیں کہہ سکتا ذرا پڑھ کے دیکھو ہاں تواڈے وچ کیڑا کیڑا دوجا بیٹھا ہے میرا یقین ہے جننے بھی آئے بیٹھے نے سارے علی پاک نال پیار کرنے لئی آ کے بیٹھے ہوئے کیونکہ جامع ترمذی دی حدیث مبارک ہے حدیث کا نمبر ہے 3717 جناب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے قالا کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ آندھنے اسی منافقہ نو پتہ پہچان دے کتھو سا جدو انہاں دے سامنے ذکر علی چھیڑ دے سا بوٹھے بگڑ جان دے سن آج بھی میں کیا منافقہ دی پہچان کرنی ہوئے ذکر علی کرو جدے چہرے تے 12 بج جان سمجھو منافق بیٹھا جیدہ چیدہ گلاب دے پھول لگو پھر جائے سمجھو مومن بیٹھا آیا ہے پھر میرے نال مل گیا کھو پر علی کے مقدر ہاتھ چکو ہے بھی ایک بری ذرا گوڑیا تو ہاتھ لا کیا کھو پر علی کے مقدر کی کیا بات ہے پر علی کے مقدر اللہ اللہ اور سنو بھائی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ دی شجاعت اور بہادری دیاں داستانہ کڑی میرے سامنے میں تے جلدی جلدی ٹری جا رہی ہے تے ادھر میری نظر وہ اپنے مواد الوی ہے کہ جڑا میں آج تیار کر کے آیا ہوں انہوں میں اس وقت کمیں کر کے سمیٹنا ہے پہلا مارکا بدر دے میدان مسلمانہ دا اور کافران دا آمنا سامنا ہویا اس جنگ دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام دے غلامان فتح عظیم عطا فرمائی اس تو بعد پھر ایک مارکا لگا احد دے میدان انشاءاللہ وہ غالباً میرا خیال ہے 2 جمعے چھڑ کے تے میں ادا تذکرہ کروں گا آج اس ڈسکس نہیں کروں گا پھر ایک ویلا آیا عرب دے جننے مشرک لوگ سننا انہاں سارے مشرکین عرب نے ایکا کر لیا اکٹھ کر لیا کہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خلاف اسی لشکر تیار کر کے لے کے جائیں گے اور اسی جا کے حضور دے نال جنگ کریں گے مشرکین عرب ایک لشکر جرار لے کے کتب تواریخ اور سیر اندر ہوندہ ہے انہاں دی تعداد سی 24,000 کنی تعداد جی 24,000 مشرک کٹھے ہو کے ٹرے انہوں نے کہا جا کسی مدینے دی ایٹ نال ایٹ بجا دے پتہ لگ جائے گا مسلمانوں کہ کیویں جنگ لڑی دی 24,000 دا لشکر لے کے ادھر ٹرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام نے فرمایا بھئی کافر آ رہے ہیں انہوں نے جنگ کیویں کریے
صحابہ کرام نے مختلف مشورے پیش کیتے تو جناب سیدنا سلمان فارسی عرض کر دینے آقا جی میرے تو پوچھ دے ہو نا تے میرا مشورہ ہے آقا اسی مدینے دے آلے دوالے خندق نہ کھود دئیے ٹوئے کٹ دیں تے وہ دے وچ آگ لا دینے تے پھر جڑا ہوں تو ٹپ کے آگے آئے گا پھر ساڑھے کو لئی آنا سونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی دے مشورے کو پسند فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام جگہ بڑھ کے دے تو بھی یہ نہیں کرنی ہے تو یہ نہیں کرنی ہے صحابہ کرام جدو لگ پہ کڈن خندق کھودنی شروع کر دی تھی صحابہ نے ویکھیا بھئی حضرت سلمان دی رائے نو سرکار نے پسند کیتا ہے جڑے مہاجر سے آبا سننا انہوں نے ویکھیا کیا سلمان مننا اے سلمان ساڑھے بچوں انصار مدینہ کہنے لگے بھئی سلمان سے ساڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اپنے غلامہ دے جملے ویکھے نہ سنے سرکار نے فرمایا سارے ہی خاموش ہو جاؤ سلمان مننا اہل البیت فرمایا سلمان سے محمدی اہل بیت شامل ہے یہ میرے آقا دی مرضی جی جنہوں جتے جان قبول فرما لیں اچھا لو جی مکے دے کافر آگئے 24,000 دا لشکر لائے گئے کہ مسلمانہ دی تعداد کتنی ہے صرف 3,000 ادھر کتنی ہے 24,000 ادھر کتنی ہے 3,000 عمر بن عبد ود اکرمہ بن ابو جہل درار بن خطاب انہاں دے نال چند ہور مشرک اے سواریاں تے بیٹھے سن گھوڑیاں تے بنو کنانہ دے گھراں دے کولوں دی جدوں لنگے نا تے لنگ دے ہویا انہاں نے اچھی گلاں کرنیاں شروع کی تھیاں کہندے نے مدینے والوں لگ پتہ جائے گا بھئی جنگ کیویں کری دی ہے تے بہادر کنہاں نوں آکھیدا ہے ایک کافر اے ہانگرے مار دے تے بنو کنانہ دے گھراں دے کولوں لنگ دے پے ٹردیا اگے آندیا انہاں نے ویکھیا اچانک ویکھ دے کی اگے اگ لگی ٹوئے نکلے او ہن ٹردے جاندے نے تے ویکھ کے آندے نے عرباں وچ اج تک کدی کسے انج جنگ نہیں کیتی آ تے نواں طریقہ ہے بھائی اے تے جنگ کرنے دا نواں طریقہ ہے ایک وچوں بولیا آندا میری گل منو پاویں نہ منو گل پکی ہے اے مشورہ خندق کھودن دا یقیناً اس فارس تے رہن والے دیتا ہونا ہے یقیناً سلمان فارسی دا ہی اے مشورہ ہونا ہے اچھا عمر بن عبد ود نا ویندا گیا انہوں ایک جگہ تو خندق تھوڑی جی تنگ نظر آئی انہوں نے پیچھوں سواری دوڑائی تے سواری ایڑ لائی چھال مروا کے نا خندق دے اندر آ گیا اندر جدو آیا تے آندیاں سار سواری تو اتریا تھلے تے انہیں اپنا نیزہ زمین وچ گڑ دیتا کی گڑیا بھائی کتھے زمین وچ گڑیا تے گڑ کے نا آکھن لگا حل میں مبارس آؤ بھائی کوئی ہے میرے نہ مقابلہ کرنا ہے کوئی اجے کوئی بندہ اٹھدا نہیں پیا بیٹھے نے سارے جدوں نے کیا نا حل میں مبارس ہے کوئی میرے نہ مقابلہ کرنے والا روایت الفاظ میں فقام علی نہیں یہ نہیں بولو ذرا پیار نہ شجاعت دی گل تے شجاعت نال سننی چاہیے فرمانے نے فقام علی کرم اللہ وجہہ حضرت مولا علی اٹھ کے عرض کر دینے آنا لہو یا رسول اللہ سونے اس کافر واسطے میں کافیاں میرے کریم آقا نے جدو مولا علی دا جملہ سنیا فقال اجلس انہو امر میرے آقا نے فرمایا علی بہ جا اے عمر بن عبد ود بہ جا علی پاک سرکار دا حکم سن کے بہ گئے عمر نے پھر اعلان کیتا آندا او مسلمانوں تہاڈی او جنت کتھے وے جدے متعلق تسی دعوے کر دیو کہ اگر کوئی تواڈے وچوں جنگ دے وچ ماریا جائے کہ اونوں او جنت ملدی ہے آؤ میرے مقابلے اندر
اندر میں تھانو مارا تے تھانو اس جنت وچ پہنچا دیا. جدوں اونے اے جملے بولے نے نا ہجے بندہ کوئی نہیں اٹھیا. روایت الفاظ نے فقام علی مولا علی پھر چھال مار کے اٹھ کھلوتے آنے نے آنا لہو یا رسول اللہ سونیا اے دے مقابلے واسطے میں جانا وا. میرے نبی نے فرمایا اجلس انہو امرن, فرمایا علی بہ جا اے امر بہ جا اے امر بن عبد بودے. علی پاک سرکار دا حکم سن کے پھر بہ گئے. تیسری مرتبہ انہیں پھر آواز لائی آندا تواڈے وچ کوئی چنا ہے تے بندے نکلے, اگر کوئی بہادر تے بندے نکلے. جدوں تیسری مرتبہ حج اس آواز لائی ہوئی ہے فقام علی کرم اللہ وجہہ انا لہو یا رسول اللہ. حضرت علی پھر اٹھے, اٹھ کے میں سونے میں اے مقابلے میں جانا. فقال میرے نبی فرمایا انہو امر اجلس, فرمایا علی او عمر بن عبد بودے تو بیٹھ جا. علی پاک نے جب تیسری مرتبہ بھی یہ جملہ سنیا ہے نا کہ سرکار فرما رہے ہیں اجلس انہو امر, اے علی بیٹھ جا او عمر بن عبد بودے. مولا علی کہ میرے فقال علی و ان کان امرن و انا علی ابن ابی طالب. علی کہ میرے سونے تے پھر کی ہویا جے او عمر بن عبد بودے تے میں ابو طالب دا پتر علی ہاں. آقا میں علی ہاں, میں اے مقابلے وچ جاواں گا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے جدو علی پاک دا جملہ سنیا ہے میرے آقا کریم نے اپنی زرہ عطا فرمائی. پھر میرے علی نے اپنی تلوار بھی دیتی. فرمایا علی میری تلوار لے جا. مزے دے جملے اس تو اگے والے زرہ دیتی پھر تلوار دیتی. پھر میرے نبی نے اپنے سر تو اپنی پگ لائی. پر علی کے مقدر کی کیا بات ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی دستار اتاری. میرے آقا کریم نے علی دے سر اتے اپنے ہاتھ نال پگ بنی. سرکار دو عالم نے دستار بندی کی تھی مولا علی دی. دستار بن کے میرے علی نو نبی پاک فرمایا علی چل جا. جدو علی پاک ٹرے نے نا میرے آقا نے انج ہاتھ اٹھا لے, ہاتھ اٹھا کے اللہ کر دینے اللہم احفظہ من بین یدیہ. یا اللہ علی بھی اگو حفاظت کری, یا اللہ علی دی اگو حفاظت کری. ومن خلفہ ہی یا اللہ علی دی پچھوں بھی حفاظت کری. وعن یمین ہی علی دی سجیوں بھی حفاظت کری. وعن شمال ہی علی دی کھپیوں بھی حفاظت کری. ومن فوق رأس ہی یا اللہ علی دی اٹھوں بھی حفاظت کری. ومن تحت قدمی ہے یا اللہ علی دی تھلوں بھی حفاظت کری. ادھر علی چلنے جا رہے ہیں, ادھر عمر بن عبد بود نعرے پہ مار دے آؤ مسلمانوں نکلو کیڑا ہے جڑا میرے مقابلے میں چاہے گا. جب وہ جملے بولنا پیا نا حضرت علی قریب جا کے فرمانے لا تجعلن فقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجز. فرمایا او کھلو جا ایڈی کال نہ کر تیرا جواب دین علی آ گیا ہے. فرمایا ایڈی کال نہ کر لا تجلنا, فرمایا جلد بازی تو کام نہ لے. فقد اتاکا, فرمایا میں تیرے کل آ گیا. مجیب صوتک غیر عاجز, فرمایا تیریاں گلاں دا جواب بھی دیاں گا کہ میں میدان چھڈ کے جان والا بھی نہیں, تیرے سامنے ڈٹ کے کھلوتا بھی رہاں گا. فرمایا میں تیرے مقابلے میں آ گیا. اللہ یا رسول یا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. ادھر او دے نال گفتگو کر دے پہنے, ادھر پھر میرے آقا نے ہاتھ چک لے. سرکار نے جڑے جملے بولے ادھر توجہ نال سماعت کرے. آج ہاتھ چوکے اندر یا اللہ بدر دے اندر میرے چاچے دا پتر عبیدہ میں تینوں دیتا. یا اللہ بدر اندر
تو میرے کو عبیدہ منگیا میں دے دیتا احد وچ حمزہ منگیا میں دے دیتا یا اللہ آج علی دی حفاظت کری یا اللہ آج علی دی حفاظت فرمائی آج علی دی حفاظت فرمائی ادھر شیر خدا ادھر عمر بن بدھ آمنے سامنے کھلوتے ہیں عمر بن عبد بدھ کہنے لگا جوانا اپنا تعارف کرا فرمایا تو میں نو نہیں جان دا آندھا تعارف کرا میرا وجدان کہندا یقینا فضاما بول کے آکھے آئے گا تو جاندا نہیں سن گواہ مدینے دی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے بولو بولو ذرا گواہ مدینے دی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو بولو ذرا جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے دی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو آگے جوانا تعارف کرا فرمایا میرا نام علی ہے تیرے بابے دا نام کی ہے فرمایا میں ابو طالب دا پتر ہاں جدو عمر بن عبد بدھ اینا جملہ سنیا آگا تو تے میرا پتیجا لگنا تو تے میرا پتیجا ہے تیرے پیو نال میرا بڑا یارانہ میں تینوں قتل نہیں کر سکتا چلا جا فرمایا تیرا یارانہ ہوئے گا یارانہ تیرا ہوئے گا ساڑھے یارانے جتھوں شروع ہوندے نے جتھے مکدے نے سونا ہے او بیٹھا ہویا ہے ساڑھا یارانہ جتھے لگے نہ ہو ایک جگہ آکھن لگا میں تینوں قتل نہیں کرنا چاہتا شیر خدا فرمایا تو قتل نہیں کرنا چاہتا میں تینوں چھڑنا نہیں چاہتا تو قتل نہیں کرنا چاہتا فرمایا میں تینوں چھڑنا نہیں چاہتا عمر آکھن لگا جوانا تینوں میں چھٹی دے رہے ہیں چلا جا واپس میں نہیں چاہتا کہ میں تینوں اپنے نیزے اتے پرو لوا نہ تو زمین تیوں میں نہ آسمان تیوں میں درمیان چرمے میں پسند نہیں کردہ حضرت علی المرتضی فرمایا سن اگر تم میں نو قتل کریں گا میں جنت جاواں گا تم دوزخ جائیں گا اے میں نو میرے نبی دسیا ہے تے جے میں تینوں مارا تو جہنم جائیں گا تے میں غازی بن جا گا دعا پاسے پڑھا میرا ہی ہے آپ نے فرمایا سن میں نو اے پتہ لگے کہ اگر کوئی بندہ تیرے سامنے تین گلہ رکھے تینہ میں جو تو ایک نو پسند کرنا ہے آدھے ہاں آپ نے فرمایا پھر سن میں بھی تیرے سامنے تین گلہ رکھنا ہاں کسے ایک گل نو چن لے آدھے کیڑی فرمایا پہلی گلی کلمہ پڑھ لے حضور دے غلامہ دا لڑائی دا بھی ایک انداز فرمایا پہلی چوائس تینوں دینا کلمہ پڑھ لے آندھا ضرورت نہیں آپ نے فرمایا یہ کلمہ نہیں پڑھنا تے پھر تینوں میں موقع دینا نس جا آندھا میں بہادرہ نسل والا نہیں فرمایا جن نسل والا نہیں تے پھر علی تینوں چھڑن والا بھی نہیں آندھا میں نہیں جانا علی پاک نے فرمایا جے کلمہ بھی نہیں پڑھنا واپس بھی نہیں جانا تو پھر آجا مقابلے دے اندر آندھا ٹھیک ہے غصے دے نال انہیں کیتا کی جلدی دے نال اپنے کوڑے دیاں لتاں بڑھ دیتیاں انہیں اپنے کوڑے دیاں لتاں بڑھیاں اللہ جدو کوڑے دیاں لتاں بڑھ کے مولا علی دے سامنے تلوار لے کے انج آیا ہے نا ادھر میرے نبی نے جدو علی نو ویکھیا ادھر عمر بن عبد بدھ انہیں جدو انج کر کے تلوار اٹھائی عمر بن عبد بدھ نے مولا علی شیر خدا نے انج ٹال دے نال انج اگے روکنا چاہیا ادھر علی پاک ٹال چکی ہے ادھر عمر بن عبد بدھ نے تلوار چکی ہے میرے نبی نے فرمایا بارزل ایمانو کلہو الى الشرک کلو فرمایا آج پورا ایمان پورے کفر دنال جنگ پیا کر رہا اللہ ٹھیک ہو گیا
ادھر میرے آقا کریم علیہ السلام آپ جملے بولے، ادھر عمر بن عبد بدھ نے حملہ کیتا، شیر خدا نے وار نو روکیا، وار روک کے جدو علی پاک نے انج کیتا نا، تلوار جدو دی پیچھے ہٹائی، شیر خدا فرمایا اللہ بھی تو وار کیتا میں ڈکیا ہوں، ذرا علی دی بھی ساتھ چل، فرمایا ذرا ہن علی دا وار بھی چھل۔ ادھر شیر خدا نے جدو تلوار چکی ہے نا، فضاما ہی ہواما بولیاں، یقیناً بول کے آمیاں نے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، اکبرہ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ شیر خدا وار کیتا، سر اڑا دیتا، اور اگلے جملے سننا لینے ساڑیاں کتابہ میں لکھی آئی ہے، پر سجنہ بھی لکھیا، کتاب دا نام ہے الامام علی من المہد الى اللحد، لکھن والے بیلی دا نام ہے سید محمد کاظم قزوینی۔ اے میں کربلا شریف جو کتاب لئی سی بیروت چھپی ہے، کہنے نے جدو علی المرتضی شیر خدا نے وار کر کے گردن اڑائی، گردن اڑا کے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو لے کے اج ٹرے، یقیناً فضاواں بول کے آمیاں نے اوے عمر بن عبد بدھ بڑے دعوے پیا کردہ سے، پر سن لے تو علی سے لڑ سکے اگر تیری کافر ہے، تو علی سے لڑ سکے اگر تیری کافر ہے، تو شیطان کی لومڑی اور وہ اللہ کا شیر ہے، تو علی سے لڑ سکے غلط تیرا انداز ہے، تو علی سے لڑ سکے غلط تیرا انداز ہے، کفر کی پتی ہے تو اسلام کا وہ باز ہے۔ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سر لے کے جدو سرکار ول آئے، محمد کاظم قزوینی لکھدا ہے ادھر جدو علی پاک سرکار دی بارگاہ میں سر لے کے آئے، فقام ابو بکر و عمر، کتاب سجنا دی کوئی گال مندہ نہیں کی گال سیدھی سیدھی کرنی چاہیے، کہنے نے فقام ابو بکر و عمر، ادھر علی پاک آئے، ادھر سرکار دی بارگاہ، حضرت ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہوئے، حضرت عمر بھی اٹھ کے کھڑے ہوئے، انہاں دعا کیتا کیے سید محمد کاظم قزوینی اہل تشیع معتبرین عالم آنگا، فقام ابو بکر و عمر وقبلا رأسہ، حضرت ابو بکر تے حضرت عمر نے جدو علی پاک نو عمر بن عبد بدھ دا سر لے کے آندے ویکھیا ہے کہ دعا یارا جلدی نہ لگے ہو کہ ابو بکر نے بھی علی دا متھا چومیا ہے، مولا عمر بھی متھا چومیا یا رسول اللہ یا
اے علی المرتضی شیر خدا تے اے ابو بکر صدیق تے عمر بن خطاب میں پیسے واتیاں مت توڑ علی کو یاروں سے مت توڑ علی کو یاروں سے ہے پیار علی کو سہاروں سے ہے پیار علی کو اللہ اللہ تعالیٰ نے اس میدان بھی مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرما دیتی پھر ایک ویلا آیا ایک ویلا ایسا آیا یہودی جتھے بھی سنگا یہودی اے مسلمانہ دے خلاف عجیب و غریب سازشاں کرتے ہی رہندے سن کون ادوں دیاں کرن لگے نے آج تک مڑے ہی نہیں میں کی عرض کیتا ہے ادوں دیاں سازشاں کرتے پہنے تے آج تک یہودی پھر بولو آج تک یہودی مڑے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلامان فرمایا اے یہودی سازشاں کر دینے تے چلو ہاں یہودیاں دا ادھر خاتمہ نہ کریے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلامان نال لے کے خیبر وال ٹر پہ کتھے بھائی یا اللہ جنہ جنہ خیبر دا نہ لیا نا انہوں نے ایک باری خیبر بخائیں ضرور 2023 میں ویکھے آئے 2023 گیا لیکن وہ ویکھے آئے نہ کوئی یہ گڑی جو جا کے بننے اترے ہی ہیں جو ویکھنے لگیا تو پولیس دی گڑی آگے انہوں نے کہا چلو نکلو اللہ برحال ویکھ لے وہ جگہ ویکھ لے بھی آؤ قلعہ سی جتھے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے نال آئے اور اللہ نے مسلمانوں نے فتح عظیم عطا فرمائی اچھا ایتھے یہودیاں دیاں 8 بستیاں سن کتنیاں جی 8 بستیاں سن چھوٹے چھوٹے قلعے سن 8 انہاں وچ جڑا ساریاں تو بڑا قلعہ سی انہوں قلعہ کموس آکھیا جاتا باقی فتح ہو گئی سن تے ایک قلعہ کموس رہ گیا سی ایتھے میں یہ بھی عرض کرنا جاواں بعض احباب حضرت سیدنا علی المرتضی دی شان بیان کردے کردے باقی صحابہ دی تنقیس کردے میں کہ سجنا یہ جڑیاں باقی 7 سن ایک انہیں فتح کی دیا سن کدی یہ بھی ذکر کریا کر رہا یہ بھی صحابہ کرام گیا سن تھی اس دے وچ بھی صحابہ کرام نال سن اچھا یہ جڑا قلعہ کاموس سی نا یہ دا محاصرہ کر کے رکھیا 1 مہینہ پورا محاصرہ یہ دا جاری رہا 1 مہینہ رات کا ٹائم سی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ آقا کریم نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّأْيَةَ غَدًا يُفْتَحَ اللَّهُ يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ او کما قال آقا کریم نے فرمایا کل میں چنڈا انہوں دیاں گا جدے ہاتھ تے رب فتح عطا فرما چھڑے گا کل چنڈا انہوں دیاں گا جدے ہاتھ تے اللہ فتح دے گا تے بندہ او ہوئے گا جڑا اللہ نال بھی محبت کرتا ہے تے اللہ بھی او دے نال محبت کرتا ہے تے دا رسول بھی او دے نال محبت کرتا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے منو کدی امارت دی ایڈی کدی تمنا نہیں ہوئی فرماتے نے جدن سرکار نے رات نو ہے فرمایا ساری رات میں بھی امید ہی کردہ رہا سویرے جھنڈا منو لبے گا آنے نے پر جدو دن چڑھے آتے میرے نبی نے فرمایا این علی ابن ابی طالب فرمایا علی نو بلاؤ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے جدو پوچھیا عرض کی حضور علی پاک دیاں اکھاں اشوب چشم اکھاں درد کر دیاں فرمایا بلاؤ علی پاک نے بلایا میرے کریم آقا نے فرمایا علی کی گل ہے حضور اکھاں درد ہو رہے فرمایا نزدیک آؤ سرکار نے اپنا لعاب دہن علی پاک دیاں اکھاں وچ لایا اکھاں وچ لایا سرکار علی فرمانے رب دی عزت دی قسم میں لعاب لگن دی دے رہے
پتہ ہی نہیں لگا درد ہے بھی سی کہ نہیں. اللہ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نو علم اسلام عطا فرمایا. سیرت حلبیہ امام برہان الدین حلبی نے بڑی دلچسپ بات لکھی. فرماندے نے پتہ ہے وہ جھنڈا کیڑا سی جیڑا سرکار نے عطا کیتا. سیرت حلبیہ جلد 5 صفحہ 129 علامہ برہان الدین حلبی نے لکھیا. فرماندے نے وہ جڑا پرچم نبی پاک عطا کیتا سی نا سیدہ عائشہ صدیقہ دی چادر دا سی. سیدہ عائشہ صدیقہ دی چادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیتا. حضرت علی پاک لے کے خیر ٹائم مختصر آپ لے کے آئے خیبر دے قلعے دے قریب. پتھر سن دے آپ نے پتھراں دے درمیان ایک جگہ تے او علم اسلام گڈ دیتا پتھراں دے وچ. اتے ایک یہودی کھلوتا سی قلعے دے. انہیں انج ویکھیا ویکھ کہندا جوانا تیرا نام کی ہے؟ فرمایا علی. میں نے لگتا تسی تھک گئے ہو. بولو ذرا ایک باری پھر سبحان اللہ ذرا. آندا تیرے باپ دا کی نام ہے؟ فرمایا ابو طالب. جدو اتنا جملہ آپ نے بولیا نا کہ میں علی بن ابو طالب, یہودی اس نے انج ویکھیا اپنے یہودیاں وال. آندا او یہودیو منو حضرت موسیٰ تے نازل ہون والی تورات دی قسم ہے سمجھو تو اڈا بیڑا گرک ہو گیا جو تسی ان تباہ و برباد ہو گئے. تسی تباہ و برباد ہو گئے. گرامی قدر حضرات جدو اتنا جملہ اس راہب اس یہودی نے بولیا نا یہودیاں دے دلچ مسلمانہ دا رو پہ گیا. انہیں کیا ہون تسی مارے گئے ہون نہیں بچتے. انہیاں گلنا ہو ہی نہیں آسان کہ مرحب دا پراسی جدا نام سی حارس جلدی دے نال آیا بات اور روایت چاہتا ہے کہ انہیں 3 من وزنی نیزہ چکے آیا سی. کتنا 3 من وزنی نیزہ حضرت علی دے مقابلے چاہے. اس تو پہلے کہ وہ کچھ کردہ حضرت علی نے انہوں سود بود ہی نہیں آن دیتی. گردن اڑا کے رکھ جدو آپ نے گردن اڑائی نا تے مرحب غصے دے نال آیا. آندھے قد علمت خیبر انی مرحب وشاکت صلاح بطل محرب. آندھے اے خیبر دی زمین جان لے کہ میں مرحب ہاں اور میں ایڈا بہادر ہے کہ میں بغیر اصلے تو بھی لڑ لینا ہاں. جدو انہیں جملے بولے نا تو مولا علی سرکار نے انج لے کے فرمایا او مرحب اپنے قصیدے پڑھن دیا اور میری بھی سن لے. آدھا کی فرمایا کھندے ہیں کہ میں مرحبا اے زمین خیبر جان لے میں بغیر اصلے تو بھی لڑ لینا. تے فرمایا سن ان اللذی سمتنی امی حیدرہ. فرمایا جب تو بغیر اصلے تو لڑ لینے نا کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھے ہے تو میں چیر پاڑ کے بھی رکھ جانا ہوتا. سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے او دنال بھی مقابلہ کیتا. انہیں وار کیتا آپ نے وار روکیا. پھر اس وار کیتا آپ نے روکیا. حضرت علی المرتضی نے فرمایا لے بھائی تو تے کیتے نے تے میں ڈکے نے درہ ہونا. علی جی بھی ساتھ چالے کے دیکھی درہ ہویا. اللہ اور جناب علی المرتضی شیر خدا نے وار کیتا جسم نے 2 ٹوٹے ہوئے ہیں. اے بے مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو بھی میدان چ بھی علی دا نعرہ بجدا ہے نا تے ایک باری جسم میں جان آ جاندی تے ایک باری تسی بھی ادھر او بندہ نعرہ مارے جدے جان ٹھیک ہوئے. میں نے پتہ لگے بھئی اس مجمع چ بھی جڑا نا جان آ گئی ہے علی پاک دا نام سن کے ذرا ایک باری یا ماشاءاللہ ایک باری پھر بھائی مدمل صاحب ایک باری پھر ذرا علی کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی تر کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. اے میں شیر آخر جس بات سے پڑھیا تاکہ تسی بھی ہن تھوڑے جا گرم ہو جاؤ.
حضرات گرامی پہلی گل ہے کہ پچھلے سال بھی گل بن رمضان شریف کے تیسرے مہینے جی اج بھائی میں پہلے ہی ایڈوانس طرح تھوڑی جی تھوڑے کو معذرت کر لوا 2-4 منٹ اج اتنے جانے میں مہربانی سال بعد ہی ہوتا ہے میں کم یا خدا نہ خاص تک کدی کوئی جدا معاملہ بن جائے کوئی 2-4 منٹ اتنے ہو جان اج تھوڑی جی معافی دے دیا سال بعد اے جمعہ شریف رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ مبارک اگوں یا قسمت یا نصیب رمضان دے مہینے ایک نیکی کریے تو بڑا ثواب ہوتا ہے تھوڑی جی بھی کریے نیکی تے نیکی ہوندی ہے تے او دا ثواب بڑا ہوتا ہے اس مہینے تے کریے تو پھر تے موجاں ہی لگ جاندیاں تے سال بعد ہی تانوں آکھنا ہوندا ہے بھئی کچھ مسجد دی خدمت بھی کرنی ہن چپ کر گئے ہو سال بعد مسجد دی خدمت دے حوالے دے نال تو پچھلے سال بھی ماشاءاللہ تو صحاباب نے بڑی ہمت کی تھی تے اج او دے نال ذرا تھوڑی جی زیادہ ہمت کرنی کوئی ہے بندہ بھائی جڑا اپنے آپ ہی اٹھ کے کہ جی میں اینی کو خدمت پیش کرنا ماشاءاللہ اچھا اگلے جمعہ کرنا لو جی تو انہوں آج چھٹی دے دی تھی اگلے جمعہ الوداع ہے انہیں کیا نہیں جی اگلے جمعہ ان تیار ہو گیا ہے ان آخری اعلان سن لو میں منٹج مقامہ اس مسجد دے اندر الحمدللہ آج کنمہ روزہ والا پکی گل ہے اچھا 20 روزہ ہے تو آج مسجد اندر لوگ اعتکاف بھی کرنگے اس مسجد کے اندر بھی اعتکاف ہوئے گا اور ساڑی انجمن مرکزی انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دی طرفوں اعلان ہے کہ جننے بیلی اتنے اعتکاف بین گے انہاں دی سحری دا بھی تے افطاری دا بھی انتظام اسی کرانگے کوئی بارو تو روٹی لے آؤں دی ضرورت نہیں بینی انشاءاللہ وہ کھانا تو انہوں سحری دے ٹائم بھی افطاری دے ٹائم بھی اتھے ہی ملے گا دوسرا ایک اور چیز ہے کہ فطرانہ وہ بھی دیتا جاندہ ہے تے ساڑھے وچ رواج ہے کہ اساں فطرانہ صرف ایک کوئی سمجھ لے ہے پاہمیں کو امیر ہوئے تے پاہمیں غریب ہوئے اسی آنے سال بعد اسی کنک دے صاحب نہ لی دینا ہے یا آٹے دے صاحب نہ جبکہ شریعت نے صرف کنک بائی فطرانہ نہیں رکھیا اس تو اگے بھی رکھیا ہے جڑے بیلی اپنے نال لکھوان دینا جی میں چودری تے میں بڑا انہاں نوں چاہیے اے جڑا ہن میں فطرانہ دسن لگانا او اے دے حساب نال دین یا اپنے نال چودری لکھوانا چھڑ دیو ایویں سکے نال ہی چودری بنے رہندے ہو ہن سنو مفتی منیب الرحمان صاحب ساڈے مفتی اعظم پاکستان میں انہوں نے باقاعدہ جاری کیتا نصاب انہاں فرمایا گندم دا آٹا 2 کلو چکی والا وہ تقریباً وہ دی قیمت ہے 240 روپے کتنا فی کس کلے ہر بندے دا 240 روپے فطرانہ بندہ ہے یہ سب تو گھٹ مقدار ہے سب تو لو یہ چودری آستے دسن لگا جڑے بندے چودری نے انہاں دا فطرانہ وہ تھوڑا جا اس تو اتے ٹھوڑ جو جڑے تھلے طبقے تو تھوڑے جا اچھے بندے ہو انہاں واسطے جو 4 کلو کنے کیش ہے جو انہاں دی قیمت ہے جی 700 روپیہ کنے بندے نے یہ 700 روپیہ فی بندے دا بندہ جڑا بندہ جوان دے ساتھ نہ دینا چل رہا ہے اس تو تھوڑے جڑے امیر ہو انہاں واسطے فطرانہ کھجور عمدہ قسم دی اوے 4 کلو کنی عمدہ قسم دی کھجور 4 کلو او بن دی ہے صرف 4000 روپیہ دی او جڑے اپنے آپ نو تھوڑے جاندے نا جی اسی ٹھیک ٹھاک اللہ دا شکر ہے بڑیاں پہلیاں مربے کوٹھیاں جائیداداں نے او کوشش کرو بھئی 4000 روپے فی کاستے حساب نال جڑا نا فطرانہ دیو تے جڑے بہت زیادہ امیر نے نا جی انہاں واسطے فطرانہ اے وے کہ او بیلی 4 کلو اعلی قسم دی کشمش او دین سونگی تے او دی قیمت صرف ہے جی 6400 روپیہ کنا بھائی اور سمجھ آگیا جی کنیاں قسمہ نے جو آٹا کھجور تے کشمش 250 اس تو بعد 700 پھر
4000 تے پھر 6400 یہ سارے طریقے ہیں جی پر اساں ویسے کوشش اج تک یہ کی تھی بھی 240 تو اتنے کم ٹپنا نہیں چاہیے تو یہ کوشش فرماؤ اپنے سب تو پہلے دیکھو تواڈے رشتہ داراں اگر کوئی بندہ غریب ہے کوئی بیوہ عورت ہے یتیم بچے نے انہاں نوں دیو اگر اپنے رشتہ داراں نہیں تو پھر اپنے آنڈ گوانڈ دے وچ ویکھ لو تواڈے ہیں نے انہاں نوں دیو اگر آنڈیاں گوانڈیاں چ بھی نہیں تو پھر اپنے اہل سنت دے مدارس بہترین جگہ نے جتھے تسی اپنے صدقات فطرانہ اے جمع کرا سکتے ہو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے